تو میں اس کے بہت خلاف ہوں کہ بھئی یا تو بچیوں کو ساتھ بھیجیں یا نہ کریں رشتے. بالکل ایسے جگہوں یہ والا لالچ جو ہے نا کہ منڈا باہر ہوں ہے، یہ بڑا ہی گھٹیا لالچ ہے. میں آپ کو بتاؤں زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اس کے پیچھے. وہ ادھر ہی رہ جائے گا، یہ ادھر ہی رہ جائے گی. مجھے واقعی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ایک عورت کی یہ خواہش نہیں ہے کہ اسے اچھے جوتی، کپڑے، مہنگے جولری، اچھا کھانا پینا، ریسٹورنٹ، گاڑیاں یہ چاہیے. ایک عورت کو اس کا لائف پارٹنر چاہیے، اس کی زندگی چاہیے، جو اس کی سنے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے، اس کے ساتھ بیٹھے اٹھے کھائے پیے کھیلے کودے مزہ کرے گائے رومانس کرے، سب یہ چاہیے عورت. اس عورت کی تنہائی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ پھر؟ یہ تو تنہا ہے نا عورت. یہ دیکھ لیں آپ تنہا نہیں کر رہے عورت کو، آپ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں. کیونکہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو پیسے دے دیے، آپ نے گھر کے بجلی کے اخراجات پورے کر دیے، آپ نے بل سارے ادا کر دیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یو ہیو ڈن یور جاب. اٹس اے پارٹ آف یور جاب. ایک چھوٹا حصہ ہے آپ کا. آپ کی اصل جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ہے بیوی، بچے اور گھر کے. یہ مرد تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ رات کو ایک ہی کمرے میں سو جانا ٹھیک ہے، میں اپنے بیوی کے سارے حقوق پورے کر رہا ہوں، میں تو آ گیا ہوں گھر پہ، آ کے میں سو گیا ہوں. میں کون سے جا کے باہر کسی عورت کے ساتھ سویا ہوں؟ میں کہیں اور سویا ہوں؟ میں تو ادھر ہی آ کے سویا ہوں، تم لوگ کے پاس ہی تھا، گھر میں ہی تھا، ادھر سے اٹھ کے آفس جا رہا ہوں. تو یہ تو مرد تو یہ سمجھتا ہے کہ اور وہ جو عورت کی تنہائی ہے جس میں عورت کو کوئی سننے والا نہیں ہے، عورت کو جب بات ہے لائف پارٹنر کی، لائف پارٹنر میں جو اس کی زندگی کا حصہ ہے وہ اس کے ساتھ ہے، جو اس کی زندگی کا حصہ ہے وہ اس کے ساتھ. جب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، ڈسکس ہی نہیں کر سکتے، مینٹل فیز اپنا ایک جیسا ایک پیج پہ نہیں آ سکتے، انڈرسٹینڈنگ اس لیول کی نہیں، کس قسم کی تنہائی پھر عورت کو آپ دے کے آپ کہتے ہیں سب کچھ پورا کر رہا ہوں. جی ہاں، یہ بات آپ نے بالکل درست فرمائی ہے. اصل تو مدعا ہی یہی ہے کہ اپنے ریلیشنز کو بچاؤ. ان کو ایک میں آپ کو اپنے واقعہ سناؤں ایک دوست کا نا، وہ شاید میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی. تو بچوں کے لیے ٹائم نہیں، بیوی کے لیے ٹائم نہیں، اور نوکری سے کر کے آیا رات کو تھکا ہارا تو کھانا بھی باہر سے کھا کے آیا، تو آگے چائے کا کپ پیے گا تو اس کے بعد سونے والے پڑے ہوئے ہوتے سارے کے سارے. اب اس کو نہیں پتا کہ اولاد کا پورے دن کا کیا بیہیویئر ہے، اس میں باپ کا مقام کہاں پر ہے، بچوں کی باپ سے دوستی کیا ہے، بیوی کو سننا، اس کے پرابلم سننا، اس سے کمیونیکیٹ کرنا، یہ کتنا ضروری کام ہے. یہ صرف اب یہ تو خیر یہیں پر ہی ہے نا لوگ جن کے میاں باہر چلے گئے کمانے کے لیے. آپ اندازہ کریں کہ اس گھر میں آئسولیشن کیا ہوگی کہ بیوی صرف پیسے کے انتظار میں بیٹھی ہے کہ میاں نے شاید ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ادھر سے منی ٹرانسفر کرنی ہے. تو میاں کدھر گیا؟ دونوں کی بانڈنگ کدھر گئی؟ تو جب میاں وہاں سے ریٹائر ہو کے گھر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہ بیوی اپنی نہ بچے اپنے. اتنا گیپ درمیان میں ہے. بچے باپ کو تسلیم کریں کیونکہ ساری زندگی ہمیں آپ نے تنہا چھوڑا ہے، ہمیں اپنے پاؤں پہ خود ہی سے کھڑا ہونا پڑا ہے. آپ کدھر سے آ گئے آپ آرڈر لگانے کے لیے ہمارے؟ ہمیں چلنے دیں ایسے. اب رہ ہی کوئی نہیں کیا. اب میرے ایک بچہ ہے، اس کے پاس نا باہر ہی ہوتا ہے، اس نے اپنی والدہ کو بلا لیا کہ آپ میرے پاس آئیں کچھ عرصے کے لیے رہیں. تو والد کا وصال ہو چکا ہوا تھا، اس کے والدہ تنہا تھی. تو مجھے کہا جی والدہ نے یہاں پہ آ کے نا خوش نہیں ہے. تو میں نے کہا کیوں خوش نہیں ہے؟ تم بیٹے ہو، ان کے ساتھ بیٹھو گپ شپ لگایا کرو. کہتے جی میں بیٹھتا ہوں. تو میں نے کہا کیا باتیں کرتے ہو؟ کہتے جی میں باتیں کرتا ہوں کہ جناب دیکھیں ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلانا یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا ہو کیئرز؟ تمہاری اماں کو اس کی کیا پرواہ ہے؟ دیکھیں انسان جب تک مستقبل کے پروگرام بنا رہا ہوتا ہے نا جوان ہوتا ہے. بڑھاپا کیا ہوتا ہے کہ اگلے پروگرام ختم ہو گیا، اب پچھلی زندگی وہ انجوائے کرتا ہے. میں نے کہا ان کے ساتھ بیٹھو، اپنے بچپن کی باتیں کرو، ان کے جوانی کے قصے سنو، ان کے امی کے قصے سنو، ان کے ساتھ ماضی ڈسکس کرو. تو 2-3 دن بعد فون آیا، کہتا ہے جی وہ تو بہت ہیپی ہو گئی ہیں کیونکہ میں ان کے ساتھ پرانی باتیں ڈسکس کروں. کہتے میں پرانی باتیں اس لیے نہیں ڈسکس کرتا تھا کہ
والد صاحب کا ذکر آئے گا تو اماں اداس ہوں گی. اور میں نے کہا بھئی ان کا جہان ہی یہ ہے, آپ انہوں نے کوئی کنسٹرکشن کے نئے پروجیکٹ پہ کام نہیں کرنا. بے شک, بہت صحیح بات بولی ہے. ہاں یہ باتیں کیوں بھائی, ان کا تو سب کچھ جینا, سب کچھ زندگی, سکون, خوشی سب انہی کے ساتھ جڑی ہے. گاؤں کی باتیں کرو, ان کی سہیلیوں کی باتیں کرو, ان کی جوانی کی باتیں کرو. سیڈ ہو جائیں گی, سیڈ کیا ہے بلکہ وہ کتھارسس نکلتا ہے, اچھا کوئی ایسا دکھ, تکلیف, یاد, پین نکل جاتا ہے باہر. آپ کو کہنا چاہیے کہ ہمدرد لوگ چاہیے ہوتے اپنے بڑھاپے میں. یہ میاں بیوی کے ریلیشن میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہمدردی ہوتا ہے, کہ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا. جب ہم یہ جو ہے نا دل کا کٹھور ہونا جس کو کہتے ہیں, کٹھور پن, سخت ہو گیا دل ہمارا. سخت دل ہوتا ہے جب آپ فانی چیزوں کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. فنا کی چیزیں ہیں یہ. سر میں ایک اور چیز کے بہت خلاف ہوں. موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں, پاکستان میں شادی کرتے ہیں, پیرنٹس شادی کروا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بچے کو باہر بھیجنا ہے تو کہیں کیا پانچا خراب کسی گوری کے ساتھ سیٹ نہ ہو جائے یا بری عادتوں میں نہ پڑ جائے, تو یہاں پہ پاکستانی کسی لڑکی سے شادی کرا دو, اس کے بعد ملک سے باہر بھیجیں گے سیٹ ہونے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے, ڈالر پاؤنڈ کماؤ جا کے. اب جب وہ لڑکا جاتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, اب جس لڑکی کے ساتھ, بچی کے ساتھ شادی ہوئی ہوتی ہے اس کی, اپنے بچے بھی بناتا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ بھی اس کے اوپر چھوڑ جاتا ہے. اب اس عورت کی کیا زندگی جس کے پاس وہ 6-6, 8-8 سال جو ہے وہ آتا نہیں ہے, 2-2 سال نہیں آتا, 3-3 سال نہیں آتا, یا 6-6 مہینے بھی میں کہتی ہوں نہیں آتا. تو اس عورت کی کیا زندگی کہ وہ اس کے بچے پال رہی ہے, اس کے گھر والوں کو دیکھ رہی ہے, اپنے سسرال والوں کی خدمت کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک بریڈ اینڈ بٹر کے لیے وہاں پہ جا کے ملک سے باہر پاؤنڈوں میں کما رہا. اس سے بہتر نہیں ہے پاکستان میں رہ کے بھلے تھوڑا کما لیتا, مگر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے اچھے پل تو گزارتا, اپنی اولاد کو اپنی کوئی تربیت اور اچھی زندگی تو دیتا, اپنے بچوں کی خوشیاں اپنی آنکھوں سے تو دیکھتا, ان کے ساتھ کھیلتا تو صحیح. بالکل, کتنی قیمتی بات کی ہے آپ نے. یہ دولت امپورٹنٹ تھی جو وہاں پہ بھیج دیا کہ بھائیوں کو سیٹ کرو, سب کو سیٹ کرو. مائیں بھیج دیتی ہیں, باپ بھیج دیتے ہیں, تو جا تو بکرا بنے گا, تو نے سیٹ کرنا ہے. سارے بھائی مل کے ایک ہی بھائی کو دھکا لگاتے ہیں, تو جا تو کما, تو نے سیٹ ہونا ہے, تو تیرے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں, تیرے وہ آسرے پہ. تو اس کے بیوی بچے وہ کیا ہیں, وہ دیکھیں وہ کھوتا گاڑی پہ سوار ہیں بیچارے, ان کی لائف کوئی نہیں ہے ان بچوں کی. کوئی لائف نہیں رہ جاتی. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا پاکستان میں ہمارے کچھ ایسے پیرنٹس کا, ایسے کچھ گھرانوں کا, جو جان بوجھ کے عورتوں کو بہویں لاتے ہیں, ان کو تنہائی کا شکار کر دیتے ہیں, اور پھر جھوٹ, یہ کوئی تعریف نہیں ہے کہ 4 لوگوں میں بیٹھ کے آپ کہتے ہیں ہماری بہو تو بہت اچھی ہے. نہیں چاہیے ایسی اچھی بہو, اس کو تنہائی کا شکار کر دیا, مینٹل سچویشن خراب کر دی اس کی, اس کو اس کا شوہر چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہے. ایک بچے نے مجھے باہر سے فون کیا, اس نے کہا کہ سر یہاں پہ نا سعودیہ میں نا وہ انہوں نے لگا دیا کہ ہر بچے کا اور بیوی کا 400 ریال جمع کروانے. اچھا, یہ سال کے, جی ہر بچے کے حساب سے آپ نے یہ سرکاری فیس سے جمع کروانی ہے. اوکے. تو اس نے کہا کہ جی 400 تھی یا 4000 تھی, مجھے صحیح یاد نہیں. اس نے کہا جی بڑے پیسے بن جائیں گے, تو ایسا نہ کروں کہ میں بچوں کو پاکستان بھیج دوں, وہاں پہ گھر لے دیتا ہوں, یہ پیسے بچ جائیں گے. اور میں کہا بھائی پیسے تو بچ جائیں گے, تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی. تمہارے بچے تمہارے ساتھ ہیں, شکر ادا کر. بیوی تمہارے ساتھ ہے, شکر ادا کر. اور میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا رزلٹ نکل رہے ہوتے ہیں ان کے, میاں کدھر تو بیوی کدھر تو بچے کدھر. صحیح بات ہے. تباہی پڑی ہوئی ہوتی ہے, اور الزام سارا لگ رہا ہوتا ہے جو کہ میں تو اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا. میں کہا اللہ کا شکر ادا کر, پیسے بچتے ہیں نہ بچیں, گھر بچ جائے گا تیرا. کیا بات کیا. تو میں اس کے بہت خلاف ہوں کہ بھئی یا تو بچیوں کو ساتھ بھیجیں یا نہ کریں رشتے. بالکل ایسے جگہوں یہ والا لالچ جو ہے نا کہ منڈا باہر ہوں ہے, یہ بڑا ہی گھٹیا لالچ ہے. میں آپ کو بتاؤں, زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اس کے پیچھے. وہ ادھر ہی رہ جائے گا, یہ ادھر ہی رہ جائے گی. مجھے واقعی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ایک عورت کی یہ خواہش نہیں ہے کہ اسے اچھے جوتی, کپڑے, مہنگے جولری, اچھا کھانا پینا, ریسٹورنٹ, گاڑیاں, یہ چاہیے. ایک عورت کو اس کا لائف پارٹنر چاہیے, اس کی زندگی چاہیے, جو اس کی سنے, اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے, اس کے ساتھ بیٹھے اٹھے, کھائے پیے, کھیلے کودے, مزہ کرے, گائے, رومانس کرے, سب یہ چاہیے عورت کو. یار عورت کو بھی تنہا کر کے رکھا ہوا ہے. ایک بریک لیتے ہیں.